اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ شہر کوفہ کی اہم ترین مسجد ہے مسجد کوفہ۔ شہر کوفہ جس طریقے سے آباد ہوا، آپ نے سماعت فرمایا کہ لشکر اسلام یہاں پر آیا ہے اور ایک خاص طریقے سے اس جگہ کو ڈھونڈا گیا۔ جب لشکر اسلام یہاں پر آیا تو لشکر اسلام کے سالار نے ایک جملہ کہا کہ کسی بھی عمارت کو تعمیر کرنے سے پہلے ہم یہاں پر ایک مسجد کو بنائیں گے، جو پیغمبر کا دستور بھی رہا ہے کہ جب پیغمبر قباء کی وادی سے نکلے قباء کے اندر مسجد بنائی، مدینہ شہر میں آئے پیغمبر نے مدینہ کے اندر ایک مسجد بنائی۔ تو سیرت رسول پر عمل کرتے ہوئے سالار لشکر نے یہ حکم دیا کہ شہر کوفہ کی آبادی سے پہلے یہاں پر ایک مسجد بنائی جائے۔ ابو الہیجہ اسدی ایک شخصیت ہے جن کا نام تاریخ نے لکھا ہے، چاروں طرف انہوں نے تیر کمان میں ڈال کے پھینکے، جہاں تک یہ تیر گئے وہ مقام تعین کیا گیا کہ یہ مسجد کوفہ کا مقام ہے۔ مسجد کوفہ کی بنیاد سب سے پہلے روایات کی بنیاد کے اوپر حضرت آدم نے ڈالی۔ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح نے اس کی تاسیس کی، اور حضرت نوح کے زمانے کے بعد مختلف ادوار میں لوگ آتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر 17 سنہ ہجری کے اندر باقاعدہ طور پر اس کی تاسیس کو دوبارہ ایکسٹینڈ کیا گیا اور ایکسپینڈ کیا گیا۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے بارے میں امام باقر کا جملہ ہے، جو شہر کوفہ کے بارے میں بھی ہے، کہ یہ وہ جگہ ہے جو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے بارے میں امام معصوم کا جملہ اس انداز سے ملتا ہے کہ اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے کا ثواب گویا ایک نماز 1000 رکعت کے برابر ہے۔ اور یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے اندر جو ثواب ہے وہ ثواب اس عنوان سے ہے کہ اگر کوئی شخص اس مسجد کے اندر آئے، امام معصوم کا فرمان کہ اگر کوئی شخص اس مسجد کے اندر آئے مستحب نماز کو انجام دے تو گویا ایسا ہے کہ وہ پیغمبر کے ہمراہ عمرے کو انجام دے رہا ہے، اور اگر اپنی کسی واجب نماز کو انجام دے تو گویا ایسا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ حج کو انجام دے رہا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے اندر بے شمار مقامات ہیں، اور ہر ایک کی اپنی تاریخ ہے جو ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان فرمائیں گے کہ اس مسجد کے اندر انبیاء کا حضور ہوا، انبیاء حاضر ہوا کرتے تھے، انبیاء کے نماز پڑھنے کی جگہ، اوصیاء کے نماز پڑھنے کی جگہ۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جس مقام سے طوفان حضرت نوح اٹھا، جس نے پوری دنیا کو اپنے گھیرے کے اندر لے لیا۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جو حضرت ادریس کے رہنے کی جگہ، حضرت ابراہیم کے رہنے کی جگہ۔ اسی طریقے سے اس مسجد کے حوالے سے یہ جملہ ملتا ہے، اور شہر کوفہ کی روایتوں کے اندر یہ جملہ ملتا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جو مقدس مقام ہے۔ فرمایا اس کے اندر جو نماز پڑھ لیا کرتا ہے وہ خود پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقرب ہو جایا کرتا ہے۔ امام معصوم کا فرمان ہے کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے اس کے اہل کے لیے بابرکت اور برگزیدہ بنایا ہوا ہے، اور یہ وہ مسجد ہے کہ جو اپنے دامن میں نماز پڑھنے والوں کی روز قیامت شفاعت کرے گی۔ امام معصوم کا فرمان ہے کہ مسجد کوفہ اپنے دامن میں نماز پڑھنے والے 70,000 افراد کو روز قیامت بغیر حساب لے کر جنت کی جانب لے کر چلی جائے گی۔ تو اس مسجد کی ایک خاص اہمیت ہے۔ جب یہ مسجد قدیم زمانے سے ہے، امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو اس مسجد کی ایک تاثیر الگ ہوگی۔ امام زمانہ اپنی حکومت کو ویسے ہی اسٹیبلش کریں گے جیسے ان کے جد امیر المومنین نے کیا۔ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے اس مسجد کی بنیادوں کو ختم کریں گے، دوبارہ اس انداز سے بنائیں گے جیسے بنانے کا حق تھا۔ 1000 دروازے اس کے بنائیں گے۔ قضاوت امیر المومنین جیسے یہاں پر ہوا کرتی تھی، امام زمانہ بھی اپنی عدالت کو یہیں پر لے کر آئیں گے۔ اور یہ وہ مسجد ہے کہ جس مسجد کے بارے میں جملہ ملتا ہے کہ یہ شہر کوفہ کے مقام میں سے ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ہے، 12 میل تک بابرکت مقام ہے۔ اس کی برکتیں 12 میل تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے قریب ایک ایسی ہستی دفن ہے کہ جو کوئی شخص اس ہستی کی زیارت کے لیے آتا ہے پروردگار عالم اس کے غم کو دور کیا کرتا ہے، اس کی حاجتوں کو پورا کیا کرتا ہے۔ اس مسجد کوفہ کے اعتبار سے امام صادق نے ایک نماز حاجت کو بھی تعلیم دیا جو شہر نجف میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، خصوصیت کے ساتھ شہر کوفہ اور مسجد کوفہ کے اعتبار سے 7 سوروں والی نماز کہ فرمائے کوئی حاجت ہو۔ معصوم کی روایت یہ بھی ہے کہ کوئی غمگین شخص یہاں پر آتا ہے، پروردگار اس کے غم کو دور کر دیا کرتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دیا کرتا ہے۔ نماز حاجت کا طریقہ بتلایا گیا، 7 سوروں والی نماز، دونوں رکعتوں کے اندر الحمد کے بعد 7 سوروں کی تلاوت کی جائے، 4 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، سورہ مبارکہ نصر، اذا جاء نصر اللہ،
سورہ مبارکہ انا انزلنا یعنی سورہ مبارکہ قدر، اور پھر سورہ مبارکہ اعلیٰ، فرمایا دونوں رکعتوں کے اندر یہ 7 سوروں کی تلاوت کرے اور اپنی حاجتوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے، پروردگار عالم ان حاجتوں کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو یہ مسجد کوفہ اہم ترین مقام ہے، پروردگار اس میں بہترین انداز سے عبادتیں کرنے کی توفیق دے۔ مسجد کوفہ تک پہنچنا یہی کمال ہے کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اگر اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، دور دراز سے پیٹ کے بل چل کر آئیں، برف پر چل کر آئیں اور اس مسجد تک پہنچیں۔ مسجد میں پہنچنے کے بعد اگر عبادت کی طرف دل مائل نہیں بھی ہے تو امام معصوم فرماتے ہیں مسجد کوفہ وہ مقام ہے کہ یہاں پر حتیٰ کہ تلاوت قرآن نہ کرو، نماز نہ پڑھو، فقط بیٹھنے کا ثواب بھی پروردگار دیا کرتا ہے۔ پروردگار اس ثواب کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔